یہ دعا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رزق کی کشادگی کے لیے بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ مانگی تو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 114، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ ترجمہ: اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے کھانے کا دسترخوان نازل فرما جو ہمارے اگلوں پچھلوں کی عید ہو اور تیری قدرت کی نشانی ہو، اور ہمیں روزی دے، تو ہی بہترین روزی دینے والا ہے۔ مخالفین کے دباؤ کے وقت پڑھی جانے والی دعا۔ یہ دعا حضرت نوح علیہ السلام نے اس وقت کی جب مخالفین دعوت قبول کرنے کی بجائے ایذا دینے پر تل گئے، دھمکیاں دینے لگے اور لعنت و ملامت کرنے لگے۔ چنانچہ یہ دعا فوراً قبول ہوئی۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے آسمان کے دہانے کھول دیے، موسلا دھار بارش نازل ہوئی اور زمین سے چشمے پھوٹے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو کشتی کے ذریعے بچا کر باقی سب کو غرق کر دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ قمر آیت نمبر 10، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب انی مغلوب فانتصر۔ ترجمہ: اے میرے رب، بے شک میں مغلوب ہو گیا ہوں، اب تو ہی ان سے میرا بدلہ لے۔ مصیبت سے چھٹکارے کی دعا۔ یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کی، اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جس مسلمان نے بھی کبھی کسی مصیبت میں اس دعا سے اللہ تعالیٰ کو پکارا، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا ضرور قبول فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ انبیاء آیت نمبر 87، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ: اے اللہ، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ حصول استقامت کی بہترین دعا۔ سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدرجہ ذیل دعا فرمائی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ ترجمہ ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 8، اے ہمارے رب، جب تو ہمیں ہدایت دے دے تو اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کر، اور اپنی طرف سے ہمیں رحمت عطا فرما، بے شک تو بہت دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر ادا کرنے کی دعا۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہت بھی عنایت فرمائی تھی، اور انہیں پرندوں اور جانوروں کی بولیاں بھی سکھا دی تھیں۔ ایک مرتبہ وہ اور ان کا لشکر چونٹیوں کے میدان سے گزرنے لگے تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چونٹیوں، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کا لشکر انجانے میں تمہیں روند نہ ڈالیں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور فوراً اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ دعا پڑھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ نمل آیت نمبر 19، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا
وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ ترجمہ: اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی ہیں، اور ہمیشہ نیک کام کرتا رہوں جس سے تو راضی ہو جائے، اور مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ جسمانی بیماریوں سے نجات کی دعا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نعمتیں دے رکھی تھیں اور وہ بہت شکر گزار بندے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر کو آزمانے کے لیے تدریجاً سب نعمتیں چھین لیں اور جسمانی بیماری میں مبتلا کر دیا، لیکن پھر بھی ان کی زبان سے ناشکری کا ایک لفظ بھی نہ نکلا۔ آخر کار جب تکلیف حد سے بڑھ گئی تو 18 سال کی آزمائشوں کے بعد یہ دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور دوبارہ دولت اور صحت سے نوازا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 83۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ ترجمہ: اے میرے رب، بے شک مجھے سخت تکلیف آ پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ گناہوں سے معافی کی مختصر دعا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا اپنے ایک نبی کو سکھائی اور ان کو استغفار کرنے کا حکم دے کر دراصل امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی کہ وہ بھی استغفار کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے سورہ مؤمنون آیت نمبر 118۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ترجمہ: اے میرے رب، مجھے بخش دے اور رحم فرما، اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ گناہوں سے معافی اور آگ سے نجات کی دعا۔ یہ دعا اللہ کے محبوب اور متقی بندوں کی ہے جنہیں آخرت میں بہت نعمتیں حاصل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 16۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، ہم یقیناً ایمان لے آئے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اپنے اہل و عیال کے لیے خصوصی دعا۔ یہ اللہ کی نیک اور پسندیدہ بندوں کی دعا ہے، کیونکہ ایک مومن کی آنکھ محض اپنے بیوی بچوں کے ظاہری حسن و جمال اور عیش و آرام سے نہیں، بلکہ دراصل ان کی نیکی اور پاکیزہ اخلاق سے ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے سورہ فرقان آیت نمبر 74۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عنایت فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا سردار بنا۔ بخشش طلب کرنے کی دعا۔ اس دعا کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اپنی غلطی کا اقرار اور ندامت کا اظہار کیا تھا، اور یہ دعا خود اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائی تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے سورہ اعراف آیت نمبر 23۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، ہم نے گناہ کر کے اپنے آپ پر بہت ظلم کیا ہے، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ والدین کے لیے خصوصی دعا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک آدمی کا
اللہ تعالیٰ جنت میں ایک درجہ بلند کرتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ اے اللہ مجھے یہ درجہ کیوں ملا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرے بیٹے نے تیرے لیے بخشش کی دعا کی ہے، چنانچہ والدین کے لیے بخشش اور رحمت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 24 میں ارشاد فرماتا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ترجمہ، اے میرے رب ان دونوں میرے ماں باپ پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ مؤثر گفتگو کا ملکہ حاصل کرنے کی دعا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا تو اس موقع پر جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی، کسی اہم اور جائز کام کی طرف جانے سے قبل یہ دعا کی جائے تو کامیابی کی امید کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 25 تا 28، بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ترجمہ، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام مجھ پر آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکے۔